بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین و سامعین و قارئین، آئیے مشہور کالم نگار ہارون رشید کا کالم پڑھتے ہیں جو کہ 27 دسمبر 2019 کو شائع ہوا۔ کالم کا عنوان ہے صحبت۔ انگریزی کا وہ مشہور محاورہ کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ بنتا ہی صحبت سے ہے۔ خواجہ غریب نواز کا وہی ارشاد، جو کر دکھانا چاہتے ہیں، عزم و ارادہ جو رکھتے ہیں، وہ ثانیہ نشتر کی طرح ہوتے ہیں۔ جو صرف باتیں بنا سکتے ہیں، وہ شہریار افریدی جیسے، عامر کیانی جیسے، سیف اللہ نیازی اور نعیم الحق جیسے کچھ ایسے بھی ہیں۔ کچھ کر دکھانے کی توفیق تو کیا، بات بھی نہیں کر سکتے۔ عثمان بزدار جیسے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کسی غلطی کا پوچھا جائے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے، میں زیر تربیت ہوں۔ یونیورسٹی سے MBA کی ڈگری حاصل کی، اس جامعہ سے جو سیاست کا گہوارہ ہے، جہاں خالد مسعود خان ایسے موجود تھے۔ یونیورسٹی میں جو آدمی سیاست کے بنیادی آداب نہ سیکھ سکے، شاید عمر بھر نہیں سیکھ سکتا۔ ایک قبائلی سردار کے فرزند ہیں۔ بلوچ قبیلے اپنے قضیے سردار کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ آئے دن درجنوں پیچیدہ تنازعات پر فیصلے، اجتماعی حیات کے خد و خال اور انسانی نفسیات کو سمجھنے کے نادر مواقع، آدمی کی خود غرضی اور جبلت کس طرح اسے اکساتی ہے، فریب دہی پہ آمادہ کرتی ہے، غلط فہمیاں کس طرح پیدا ہوتی اور پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ باہمی مراسم میں خوش فہمی کا کردار کیا ہوتا ہے؟ جب یہ تحلیل ہو تو دریا سراب کیسے بنتا ہے؟ دوستی اور رشتہ داری میں انا کا تصادم کس طرح اشتعال کا باعث بنتا اور انتقام کو ہوا دیتا ہے؟ شکایت کس طرح غیبت میں ڈھلتی ہے اور غیبت بغض و عناد میں؟ کیسے پھر جتھے داری جنم لیتی ہے اور آدمی حیوان بن جاتا ہے؟ دنیا کی کسی جامعہ، کسی استاد سے انسانی نفسیات کا اس قدر ادراک ممکن نہیں جتنا کہ پشتون جرگے اور بلوچ پنچایت میں۔ سردار کا فیصلہ جہاں حتمی ہوتا ہے، چنانچہ اس کے لیے بھرپور تیاری کی جاتی ہے۔ اگر برسوں کی اس ریاضت میں بھی عثمان بزدار کچھ نہ سیکھ سکے تو اب کیا سیکھیں گے؟ خبر یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی فہرست میں 8,20,165 نوسر باز دریافت ہوئے ہیں۔ یہ ثانیہ نشتر کی ریاضت کا ثمر ہے۔ ہر سرکاری افسر جانتا ہے، ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ نادرا کے پاس ملک کے ہر شہری کا مکمل تعارف موجود ہے۔ انتخابی فہرستوں کے باب میں 63 برس سے بحث ہوتی آئی تھی۔ مدرجات کے بھی اہلکاروں کی کہلی اور بے عملی کا شکار ہوتے، کبھی دانستہ فریب کاری کا۔ جنرل شجاع پاشا ایک دن آپ پارہ اسلام آباد میں دفتر سے اٹھے اور نادرا کے صدر دفتر جا پہنچے۔ اس مثالی قومی ادارے کے چیئرمین سے انہوں نے کہا، درمیانے درجے کے ایک خاندان سے آپ کا تعلق ہے، میں بھی اسی پس منظر سے آیا ہوں۔ آپ بھی میری طرح یہ چاہتے ہوں گے کہ ملک میں صاف ستھرے انتخابات ہوں۔ عمر اور علاقے سمیت تمام پاکستانی شہریوں کی فہرست آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ الیکشن کمیشن کو فراہم کر دیں تو ٹنٹا ہی ختم ہو جائے، دھاندلی کی اور بھی جو شکلیں باقی رہی ہوں۔ انتخابی فہرستوں کا تنازع تمام ہو گیا۔ FBR والے چاہیں تو جنرل شجاع پاشا اور ثانیہ نشتر کی پیروی کر سکتے ہیں، مگر پنجابی کی وہ مشہور کہاوت کام جوان کی موت ہے۔ اسپین کی ضرب المثل یہ ہے، ہارڈ ورک نیور کلڈ اینی باڈی بٹ وائی ٹیک اے چانس۔ محنت و مشقت سے مرتا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جن نوسر بازوں کا ثانیہ نشتر نے سراغ لگایا، ان میں سے 1,53,000 وہ تھے جنہوں نے سمندر پار سفر کیا۔ ان سے بھی زیادہ 1,95,364 نے شریک حیات کے ساتھ۔ ایک سے زیادہ بار بیرون ملک جانے والے 10,476 ہیں۔ 692 ایسے ہیں جن کے پاس اپنی ذاتی گاڑیاں ہیں، اور یا للعجب 43,476 ایسے جو ایک سے زیادہ گاڑیاں رکھتے ہیں۔ بہت سے خاندان ہیں جن کے موبائل فون کا بل کم و بیش اتنا ہی ہوتا ہے جتنی خیرات وہ وصول کرتے ہیں۔ خبر نگار کا کہنا ہے کہ سونے کی چوڑیاں پہنے چمچماتی گاڑیوں میں سے خواتین اترتی
اور بھیک وصول کر کے چلی جاتیں، جو محروموں، مفلسوں اور محتاجوں کا حق تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تھوڑے سے ایسے شاطر بھی ہوں گے مقامی اہلکاروں کو جنہوں نے گانٹ رکھا ہو۔ بڑی تعداد مگر ان محتاجوں کی ہے جو جمہوریت کی پاسبان، ملک کی دو محترم، مہذب اور مکرم سیاسی پارٹیوں کے ووٹر ہیں۔ اس پروگرام کی پہلی چیئرپرسن فرزانہ راجہ تھی، امریکہ میں ایک انشورنس کمپنی کی معمولی اہلکار۔ جیسے ہی ان کا تقرر ہوا، شکوک و شبہات کا ایک طوفان اٹھا، طرح طرح کی کہانیاں گردش کرنے لگیں۔ بالآخر ان سے نجات پائی گئی۔ بہرحال اسلامی نظریاتی کونسل کی طرح اس اہم عہدے پر چیئرمین کا تقرر سیاسی رشوت کے طور پر بھی ہوتا رہا۔ کوئی فرزانہ راجہ کی فرزانگی کا قائل تھا تو کوئی ماروی میمن کی خیرہ کن صلاحیت کا۔ پہلی بار عمران خان کے دور میں ایسی چیئرپرسن چنی گئی، صاحب ہنر ہی نہیں جو صاحب کردار بھی ہیں، ایک معزز خاندان سے جن کا تعلق ہے، اور ایک معزز خاندان میں بھی آئی گئیں۔ قائد اعظم کے قابل اعتماد رفیق عبدالرب نشتر کے خاندان میں۔ عبدالرب نشتر وہ تھے کہ پنجاب کے گورنر ہوئے تو ان کے بچے سائیکل پہ سکول جایا کرتے، گاہے وہ خود بھی مال روڈ پہ چہل قدمی کرتے نظر آتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا تھا، نیکوں کی صحبت نیکی سے بھی بہتر ہے اور بروں کی صحبت برائی سے بھی بدتر۔ مشاہدہ درویش کے قول کی تصدیق کرتا ہے۔ عمران خان کبھی میاں بشیر کے پاس جایا کرتے تھے، لاہور کا وہ گمنام صوفی جس کی عمر ایک سرکاری دفتر میں ایک کلرک کی حیثیت سے بیت گئی۔ غالباً ہمارے مشترکہ دوست گولڈی نے ان سے تعارف کرایا تھا۔ شوکت خانم ہسپتال زیر تعمیر تھا اور سب لوگ خان کو احمق سمجھ رہے تھے، تو وہ ان کی پینٹ ٹھونکنے آیا کرتے۔ ان سے وہ کہا کرتے کہ آپ کا اپنا نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، مخلوق خدا کی بھلائی کا۔ ایسے منصوبے کبھی ناکام نہیں ہوا کرتے۔ اب ان کے مشیر زلفی بخاری ہیں۔ اب وہ زلفی بخاری کو لے کر سعودی سلطان سے ملنے جائیں گے تو نتیجہ زہر ہے۔ بیچارے زلفی بخاری کو کیا پتا کہ امت کا تصور کیا ہے اور اس کے اتحاد سے نیا زمانہ طلوع ہو سکتا ہے۔ نعیم الحق کو کیا خبر کہ بند دروازے لجاجت نہیں، جرأت سے کھلا کرتے ہیں۔ ناکامی کے محو سال یا 2018 میں خیرہ کن کامیابی۔ کراچی میں تحریک انصاف کو کبھی ڈھنگ کا کوئی لیڈر نہ ملا۔ خونخوار اور منافق الطاف حسین سے اکتا کر کراچی والوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ تو دے دیے، مگر پرسان حال کوئی نہیں۔ سلجھانے والا تو کیا، سننے والا بھی کوئی نہیں۔ ملک ریاض ان کے 38 ارب روپے ہضم کر گئے، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ مثالی تنظیم کے لیے خان صاحب نے سیف اللہ نیازی کے دست راست عامر کیانی کو کراچی بھیجا ہے۔ کیا کہنے۔ انگریزی کا وہ مشہور محاورہ، آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ بنتا ہی صحبت سے ہے۔ خواجہ غریب نواز کا وہی ارشاد۔